ذی الحج کی دوسری جمعرات یا جمعہ کو دوسری جمعرات یا جمعے والے دن جو خاص آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، زندگی بھر اگر آپ رزق اور دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جیب خالی ہو۔ آپ کی جیب اگر آج خالی ہے تو میرے وہ تمام بہن بھائی، میرے دوست، آج جمعرات ہے ذی الحج کی دوسری اور کل جمعہ ہے، چاہیں تو دونوں دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کسی ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا جمعرات کو پڑھ لیں یا جمعے کو پڑھ لیں۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کمنٹس میں یہ نہ پوچھیں کہ کس وقت کرنا ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگ کمنٹس میں یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کس وقت کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، حالانکہ آپ کو ویڈیوز میں تفصیلی طور پر پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے اور ہر بات بار بار اس لیے سمجھائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، تاکہ بعد میں آپ لوگ کمنٹس نہ کریں۔ میرے دوستو، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ایک ایک بندے کو کمنٹس پہ پورا ریپلائی کرنا کتنا وقت لگ جاتا ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، ہر بات بڑی تفصیلی طریقے سے آپ کو سمجھائی جاتی ہے۔ جتنی بھی آپ کی تنگی ہو، کچھ میرے بھائی بہن مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ کاروبار بالکل جو ہے وہ چل ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے جو ہے وہ کاروبار جو ہمارا پہلے عروج پر تھا آج اتنا جو ہے وہ سناٹا ہے ہماری دکانوں پر، ہمارے کاروبار میں، کہ ہم جو ہے وہ اپنے خرچے تو دور کی بات ہے، ہمارا جو ہے وہ نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا جو ہے وہ کاروبار وہ ترقی بھی کرے، ہمارے کاروبار میں برکتیں بھی ہوں اور ہمارے رزق میں، گھر میں جو ہے وہ برکتیں بھی ہوں۔ تو اس طرح کے میرے جو بہن بھائی کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں، اور کچھ میرے بھائی بہن سالوں سال سے جاب ہی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، بیچارے ان کو جاب نہیں مل پا رہی، ان کی جو ہے وہ جاب جو جس جگہ پر کر رہے ہیں، یا تو ان کو یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کو کہ ان کو جاب نہیں مل رہی، یا کچھ لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو سیلری مل رہی ہے ان سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ مثال کے طور پر ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ 80,000 ہے تو ان کو سیلری مل رہی ہے 25, 30, 35,000، تو پھر وہ کہتے ہیں باقی اخراجات کے لیے ہمیں قرضیں لینے پڑتے ہیں اور قرض دار ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو اسی لیے آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے قرض بھی اتر جائیں اور ہم جو ہے وہ ہمیں اچھی جاب بھی مل جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا جو بہتر جاب چاہتے ہیں، جس جاب پر ہیں اس سے بھی بہتر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جمعرات اور جمعے والے دن دونوں دنوں میں سے کسی ایک دن پڑھ لیں۔ ذی الحج کی دوسری جمعرات ہے، آج پڑھ لیں، یا پھر کل جمعہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، آج یا کل یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر چلتے پھرتے بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ نے نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کیا ہوگا، تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہو، کسی بھی وقت کی آپ ساری نماز پڑھ لیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ نماز کمپلیٹ کر لیں، تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر گھر میں بھی مرد اور خواتین پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو وضو تو ان کا ہوگا، سلام پھیر لیں اور سلام کے فوراً بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں، اور سب سے پہلے میرے دوستو آپ کو درود پاک لازمی
لازمی پڑھنا ہے۔ ہر وظیفہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ لوگ شروع میں اور آخر میں اول و آخر درود پاک آپ کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس وظیفے کے لیے بھی آپ کو 3 یا 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں آپ لوگ بالکل بھی ویڈیو سکپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ لوگوں کو وظیفے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے یہ وظیفہ جو ہے وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لینا ہے۔ مطلب اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی یا بھول گئے نماز کے بعد تو گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے جس طرح نماز کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ درود پاک پڑھیں گے، اسی طرح آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ میرے دوستو سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ کو۔ 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی میرے دوستو، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ وظیفہ جو درود پاک پڑھیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، جاب چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی چاہیے ہو، یا آپ کو قرضوں کا بوجھ ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، تو آپ کو اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا آپ کو کوئی بہت بڑی اماؤنٹ اچانک ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی ہو، میں آپ کو جو ہے وہ طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کسی طریقے سے جو ہے وہ نیت کریں گے، اس کے بعد آپ کو 10 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے، تو آپ جب درود پاک پڑھیں گے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس سے پہلے آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے ضرورت ہے، ایمرجنسی فلاں فلاں کام کے لیے مجھے مل جائیں، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا میری بہنیں پڑھیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نیت کرنے کے فوراً بعد پھر آپ نے ٹوٹل چاہے وہ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، جس طریقے سے آپ کو بتایا آپ نے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہ 1 ہو گیا، پھر آپ دوسری مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ کو اس طریقے سے 111 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ اور میرے دوستوں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔